صح عند فاسقين أو محدودين في قذف وعند أعميين وابني الزوجين أو ابني أحدهما لكن لا يظهر بهما إن ادعى القريب. یہاں سے صاحب کتاب ان چند لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کی گواہی سے نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وقت پڑ جائے شہادت کا تو قاضی کے ہاں ان کی شہادت مقبول نہیں ہوتی. قاضی کے ہاں ان کی شہادت مقبول نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی موجودگی میں یا ان کی شہادت سے نکاح صحیح اور درست ہو جاتا ہے. مثلا کسی بندے نے نکاح کیا دو فاسقوں کی موجودگی میں، یا محدود فی القذف کی موجودگی میں. محدود فی القذف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی پاک دامن پارسا عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور وہ زنا ثابت نہ ہوا ہو. تو اگر کوئی شخص زنا کی تہمت لگائے اور زنا کا ثبوت نہ ہو تو تہمت لگانے والے کی حد یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو دو ایسے گواہ ہیں جو محدود بالقذف ہیں کہ جنہیں حد قذف لگائی جا چکی ہے، 80 کوڑے لگائے جا چکے ہیں. ایسے دو بندوں کی موجودگی میں نکاح ہوا، یا دو اندھے ہیں، دو اندھوں کی گواہی میں، دو اندھوں کی موجودگی میں نکاح ہوا، یا زوجین میں سے یا زوجین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں ہوا. یعنی ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیوی ہے، اور نکاح ہو رہا ہے شوہر کے دو بیٹوں کی موجودگی میں یا بیوی کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، یا دونوں میں سے کسی ایک کے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں. یعنی ایک طرف مثال کرو ہندا ہے، ایک طرف ہے زید. زید اور ہندا کا نکاح ہو رہا ہے اور گواہ کے طور پر ہیں ہندا کے دو بیٹے، یا گواہ کے طور پر ہیں زید کے دو بیٹے، گواہ کے طور پر ہیں زید کے دو بیٹے، یا ایک بیٹا ہے زید کا، ایک بیٹا ہے ہندا کا، دو ہو گئے. تو ان ساری صورتوں میں نکاح صحیح اور درست ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ اختلاف کا ہو اور معاملہ پہنچتے پہنچتے مقدمہ قاضی کے یہاں پہنچ جائے تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا اگر قریب دعویٰ کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہندا اور زید نے نکاح کیا ہے، یا زید اور ہندا نکاح کر رہے ہیں اور دونوں بیٹے ہیں زید کے، تو دونوں بیٹے گواہ کے طور پر ہیں زید کے، اور زید دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا
یعنی باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تہمت کا شبہ ہے، کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ دونوں زید کے بیٹے ہیں اس لیے اپنے باپ کی پکش میں گواہی دے رہے ہیں، تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بیوی دعویٰ کر رہی ہے کہ نکاح ہوا ہے اور ہندا دعویٰ کر رہی نکاح ہوا ہے اور زید کہہ رہا ہے کہ نکاح نہیں ہوا، لیکن زید کے بیٹے کہہ رہے ہیں نکاح ہوا ہے، تو ان کی گواہی مقبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں بیٹے جو کہ زید کے ہیں وہ مدعیہ کے لیے اجنبی ہیں، لہذا ان کی گواہی اس کے موافق مقبول ہو جائے گی، لیکن اپنے باپ کے حق میں ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ یوں ہی نکاح ہوا ہے ہندا کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، اور ہندا کہہ رہی ہے نکاح ہوا ہے، زید کہہ رہا ہے نکاح نہیں ہوا ہے، تو دونوں بیٹوں کی گواہی ہندا کے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر زید دعویٰ کرے کہ ہاں نکاح ہوا ہے تو ہندا کے دونوں بیٹوں کی گواہی زید کے حق میں قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر تہمت نہیں ہے، کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ اب یہ اپنی گواہی میں سچے ہیں، اپنی گواہی میں صحیح ہیں، کیونکہ انہوں نے اجنبی کے حق میں جو ہے گواہی دی ہے۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اور نکاح صحیح ہے دو فاسقوں کی موجودگی میں، یا محدود یا دو محدود بالقذف کی موجودگی میں، وَإِنَّ أَعْمَيَيْنِ اور دو اندھوں کی موجودگی میں، وَإِبْنَيِ الزَّوْجَيْنِ اور زوجین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، اور ابنِ أَحَدِهِمَا یا زوجین میں سے کسی ایک کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، لَٰكِن لَا يَظْهَرُ بِهِمَا إِنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ، لیکن ان دونوں سے نکاح ثابت نہیں ہوگا، إِنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ اگر قریبی دعویٰ کرے۔ اب اس کی وضاحت کی ہے ایسے، اِذَا نَكَحَا بِحُضُورِ ابْنِ الزَّوْجِ، یعنی جب شوہر و بیوی نے نکاح کیا شوہر کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، فَإِنِ ادَّعَى ہوا لم تقبل شہادت ابنیہ لہو، تو اگر شوہر نے نکاح کا دعویٰ کیا اور بیوی انکار کر رہی ہے، لم تقبل شہادت ابنیہ لہو، تو اس کے دونوں بیٹوں کی، شوہر کے دونوں بیٹوں کی گواہی شوہر کے لیے مقبول نہیں ہوگی۔ اما اذا ادعت المرأة تقبل شہادت ما لها، لیکن جب عورت دعویٰ کرے اور شوہر انکار کرے تو شوہر کے دونوں بیٹوں کی گواہی عورت کے حق میں قبول کی جائے گی۔ وَإِن نَكَحَا عِنْدَ ابْنِ الزَّوْجَةِ فَإِنِ ادَّعَتْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَا لَهَا، اور اگر دونوں نے نکاح کیا زوجہ کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، فَإِنِ ادَّعَتْ تو اگر بیوی نے دعویٰ کیا لا تقبل شہادتهما لها، تو زوجہ کے دونوں بیٹوں کی گواہی زوجہ کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَإِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ تُقْبَلُ لَهُ، اور اگر شوہر دعویٰ کرے گا تو گواہی شوہر کے لیے قبول کی جائے گی۔ نکاح مسلم ذمیۃ عند ذمیین ولم يظهر بهما ان جحدا، ذمی اور ذمیہ، ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی سے مراد ہے کہ ذمیہ کتابیہ، ذمی تو اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو بادشاہ اسلام نے امان دے دیا ہو اپنے ملک میں
بادشاہ نے اس سے عہد و معاہدہ کر لیا ہو تو ذمہ کا حکم یہ ہو جاتا ہے دارالاسلام میں پھر کہ اس کے مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بادشاہ اسلام کے ذمے میں ہو جاتی ہے۔ تو ذمیہ کا نکاح مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ذمیہ کے ساتھ مسلمان کا نکاح صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذمیہ کتابیہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر ایمان لانے والی ہو، ایک کتاب کو ماننے والی ہو۔ جیسے کہ یہودیہ ہو تو تورات کو مانتی ہے، نصرانیہ ہو تو انجیل کو مانتی ہے۔ تو اب اگر ذمیہ آپ سمجھ چکے ہیں تو سنیے کہ کما صح نکاح مسلم ذمیۃً سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے سابقہ مسئلہ میں ان افراد کا تذکرہ تھا جن کی شہادت سے نکاح تو صحیح ہو جاتا لیکن قاضی کی عدالت میں ان کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، تو اسی مسئلہ کی تائید کے لیے یہ ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی مسلمان نکاح کرے کسی ذمیہ سے لیکن گواہ جو ہیں وہ مسلمان نہ ہو بلکہ دو ذمی ہوں، تو کسی ذمیہ سے کوئی مسلمان نکاح کرے دو ذمیوں کی موجودگی میں تو مسلمان کا ذمیہ سے نکاح کرنا صحیح اور درست ہے، لیکن اگر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے نکاح کے بعد اور معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے تو ذمیوں کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ مثلا ذمیہ دعویٰ کرے کہ نکاح ہوا ہے اور مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح نہیں ہوا، مسلمان انکار کر رہا ہے اور یہ دونوں ذمی یہ کہیں کہ نکاح ہوا ہے، تو ان ذمیوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ کافر کو مسلمان پر ولایت نہیں ہے، لہذا شہادت بھی ایک قسم کی ولایت ہی ہے، لہذا کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معاملہ اس کا الٹا ہو کہ شوہر دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے، مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور ذمیہ کہہ رہی ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے اور یہ دونوں ذمی کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہوا ہے، تو اب ان ذمیوں کی گواہی سے نکاح ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیے کما صح نکاح مسلم ذمیۃً، جیسا کہ مسلمان کا نکاح کرنا صحیح ہے ذمیہ سے، عند ذمیین، دو ذمیوں کی موجودگی میں، ولم یظہر بہما، ان جہالا، اور نکاح ثابت نہیں ہوگا ان دونوں سے، ان جہالا اگر شوہر انکار کرے، فإن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل، اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کے لیے، جیسا کہ لام انتفاع کے لیے آتا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مسلمان کے فائدے کے لیے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، تو اس لیے کہ کافر گواہی مسلمان کے خلاف مقبول نہیں ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى الْمُسْلِمُ، اور اگر مسلمان دعویٰ کرے تقبل لہو، تو کافر کی شہادت مقبول ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں کافر کی شہادت مسلمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ مسلمان کے موافق ہے۔ ٹھیک جی حضرت، ہمارا آخر ہمارا آخر ان ينكح صغيرته،
فنکح عند فرد ان حضر ابوها صحا والا فلا. اب نکاح کے شرائط میں آپ نے پڑھا کہ 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، حضور حرین اور حرن اور حرتین، 2 حر کا حاضر ہونا یا 1 حر اور 2 حرہ کا حاضر ہونا. تو نکاح میں 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، شرط ہے. اسی پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب. مسئلہ یہ ہے کہ کسی باپ نے کسی شخص کو وکیل بنایا اپنی چھوٹی بیٹی کا، کہ کسی باپ نے مثال کے طور پر کسی شخص کو وکیل بنایا اور یہ کہا کہ وکیل موکل کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دے کسی کے ساتھ. تو اس وکیل نے نکاح کر دیا ایک بندے کی موجودگی میں. تو اب اس کی 2 صورتیں ہیں کہ باپ موجود ہے نکاح کے وقت یا موجود نہیں ہے. اگر باپ موجود ہوگا نکاح کے وقت تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر باپ موجود نہیں ہوگا نکاح کے وقت تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ لوگ؟ جی حضرت. کیسے ہو جائے کہ یہاں پر کئی گواہ ہوئے اس نکاح میں؟ دو گواہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کون کون؟ ایک باپ اور وکیل. ایک باپ اور وکیل گواہی کر دیتا ہے. باپ گواہ نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی صغیرہ ہے تو صغیرہ پر ولایت ہوتی ہے باپ کو. اگر کبیرہ ہے، اگر بالغہ ہے تو اس پر باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر جیسے مثال کے طور پر ایک طرف ہے ہندا اور ہندا بیٹی ہے زید کی. اب ہندا بیٹی ہے زید کی، زید نے بکر کو وکیل بنا دیا کہ بکر جو ہے وہ ہندا کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کر دے. اب بکر کو جو وکیل بنایا ہے زید نے، اب بکر نے ہندا کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا. تو اب اگر زید بوقت نکاح موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر بوقت نکاح موجود نہیں ہے زید تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. کس طریقے سے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ نے جو وکیل بنایا ہے نکاح کا، تو اب باپ اگر موجود ہے تو باپ جو ہے وکیل بن جائے گا بیٹی کا، اور جو وکیل تھا وہ اس دوسرے گواہ کی موجودگی میں دوسرا گواہ بن جائے گا. تو گویا کہ 2 گواہ پا لیے گئے، اور جب 2 گواہ پا لیے گئے تو نکاح صحیح و درست ہو جائے گا. ارے مسئلہ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی جو مسئلے یہیں پر بیان کیے کہ جیسے
ساتھ. اب ذیشان نے نکاح کر دیا خالد کی لڑکی کا رئیس الحسن کی موجودگی میں. اب گواہ کون بنا؟ رئیس الحسن. تو رئیس الحسن کی صرف موجودگی میں نکاح کیا. تو اب اگر بوقت نکاح خالد موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر بوقت نکاح خالد موجود نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے صحیح ہوگا اور اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ اگر خالد موجود ہے تو خالد تو بن جائے گا وکیل حقیقتاً اپنی بیٹی کا، اور ذیشان جو کہ وکیل تھا، ذیشان اور رئیس الحسن یہ دونوں گواہ بن جائیں گے نکاح کے. اور دو گواہ ضروری ہوتے ہیں، دو گواہ پا لیے گئے، لہذا یہ نکاح صحیح و درست ہو جائے گا. اور اگر خالد موجود نہیں ہے اور ذیشان نے نکاح کیا ہے رئیس الحسن کی موجودگی میں خالد کی لڑکی کا، تو اس صورت میں صرف ایک ہی گواہ پایا گیا، کون؟ رئیس الحسن. اور ذیشان حقیقتاً وکیل ہے یہاں پر، لہذا نکاح صحیح نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ آ گئی ہے. دیکھو ہمارا اسی چیز کو مفہوم رکھتے ہوئے دیکھو، ہمارا آخر باپ نے ایک نے دوسرے کو حکم دیا ایون کیا صغیرہ ہو کہ وہ اس کی صغیرہ کا نکاح کر دے. فنکاح عند فرد، تو دوسرے نے ایک کی موجودگی میں نکاح کیا. ان حضر ابوہا صحا، اگر اس کا باپ حاضر ہے تو نکاح صحیح ہے، وإلا فلا، ورنہ تو نہیں. یعنی اگر اس کا باپ حاضر نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ فریض الابا اذا کان حاضرا، کیونکہ باپ جب حاضر ہوگا ينتقل عبارت الوکیل الى الاب، تو وکیل کی عبارت باپ کی طرف منتقل ہو جائے گی. جو وکیل نے نکاح کیا ہے تو یہ سارا کا سارا نکاح کرانا یہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. فصارا کان الاب عاقد، تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ باپ عقد کرنے والا ہے، وکیل عقد کرنے والا نہیں ہے. والوکیل مع ذلك الفرد شاہدان، اور وکیل اس فرد کے ساتھ دو گواہ ہو جائیں گے. جیسے کہ دیکھو اسی مسئلے کی تائید کرتے ہوئے تقریر کرتے ہوئے ایک مسئلہ اور بیان کیا، جیسے کہ مثال کے طور پر باپ ہے، باپ نے بالغہ لڑکی کا نکاح کیا ایک بندے کی موجودگی میں. جیسے یہیں پر جو بھی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ خالد کی بالغہ لڑکی ہے، تو خالد نے بالغہ لڑکی کا نکاح کیا صرف رئیس الحسن کی موجودگی میں. تو اگر خالد کی لڑکی جو بالغ ہے اگر مجلس نکاح میں موجود ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ بالغہ لڑکی بوقت نکاح موجود نہیں ہے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا. اگر بوقت نکاح خالد بالغہ موجود ہے تو نکاح کیوں صحیح ہو جائے گا؟ کیسے ایسے ہو جائے گا کہ جو بالغہ لڑکی ہے وہ خود عاقد ہو جائے گی، عقد کرنے والی ہو جائے گی، اور باپ اور رئیس خالد اور رئیس الحسن یہ دونوں تو گواہ ہو جائیں گے. اور اگر بالغہ موجود نہیں ہے تو یہاں پر صرف ایک وکیل ہے اور ایک گواہ ہے، اور ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح صحیح و درست نہیں ہوتا. قابل ينكح بالغة عند فرد، جیسے کہ باپ جو نکاح کرے کسی بالغہ کا عند فرد، ایک فرد کی موجودگی میں، ان حضرت، اگر وہ حاضر ہے بالغہ، صحا، تو نکاح صحیح ہے. فصارا کان البالغۃ عاقدۃ، تو یہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ بالغہ عقد کرنے والی ہے. والابو وذلك الفرد شاہدان، اور باپ اور وہ فرد دو گواہ ہیں. عبارت المختصر ھذا، اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے مختصر البقایا کی روایت یہ ہے، عبارت یہ ہے، والوکیل شاہد، اور وکیل گواہ ہو جائے گا. کب؟ ان حضر موکلہ، اگر اس کا موکل حاضر ہے.
کل ولی ان حضرت مولیتہ بالغتن، جیسا کہ ولی گواہ بن جاتا ہے اگر اس کی مولیہ بالغہ حاضر ہے۔ بتاؤ کچھ سمجھ میں آیا ہو؟ جی حضرت، جی مختصر البقایا کے ایک بار ترجمہ اور لگا دیجیے۔ وعبارت المختصر ھذا، اور مختصر البقایا کی عبارت یہ ہے، والوکیل شاہد، اور وکیل گواہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ ان حضر موکلہ، اگر اس کا موکل حاضر ہے۔ کل ولی ان حضرت مولیتہ بالغتن، جیسا کہ ولی گواہ ہو جاتا ہے اگر اس کی مولیہ حاضر ہو، اس حال میں کہ وہ بالغہ ہو، کیونکہ اگر صغیرہ ہے بالغہ نہیں ہے تو ولی گواہ نہیں ہوگا بلکہ ولی ہی وکیل ہوگا۔ جی اب آگے جو ہے محرمات کا بیان ہے، کون کون عورتیں مرد پر حرام ہیں، کتنے اقسام ہیں حرمت کی، کون کون؟ نسب کے اعتبار سے، مسارت کے اعتبار سے، جمع بین الاختین کے اعتبار سے کون کون عورتیں مرد پر حرام ہوتی ہیں جن سے نکاح کبھی بھی جائز اور درست نہیں ہے، ان کا بیان ہے حرم المرء اصلہ و فرعہ سے۔ چلیے ہمارا موبائل دیکھا نہیں ڈاؤن ہو رہا، بہت کم